دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ شروع، ورلڈ وار ون، جس میں برٹش امپائر نے پہلی بار مسلمانوں سے عراق چھین لی اور اس سے چھیننے کے بعد یہاں پر عراق میں اپنا ایک پیپٹ بادشاہ بٹھایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے عرب میں ہر جگہ اپنے پیپٹ بادشاہ بٹھائے۔ باقی سارے بادشاہ تو آج تک اپنی کرسیوں پر فل طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عراق کا بادشاہ اپنے ملک کو سنبھال نہیں سکا، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ کو اسی کی تخت سے ہٹا دیا گیا اور پورے عراق میں ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوئی اور بہت ہی تیزی سے عراق کے لیڈر بار بار بدلنے لگے۔ اب عراق کے ایسی کنفیوژن کے درمیان عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا صدام حسین۔ کچھ لوگ اسے ایک ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ ایک ظالم آفیسر۔ صدام حسین کو دیکھا، وہ بھی فرعون تھا، لیکن صدام کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ مر چکا تھا اور جب صدام کی ماں کو شوہر کے مرنے کا پتہ چلا، اس نے صدام کے پیدا ہونے سے پہلے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ ایک یتیم بچہ ہونے کی وجہ سے صدام حسین کو بچپن سے ہی اس کے دوست تنگ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صدام حسین بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے ساتھ ہمیشہ ایک اسٹیل راڈ لے کر پھرتا تھا اور جو بھی بچہ اسے تنگ کرتا تھا وہ سیدھا اس اسٹیل راڈ کو اس کے سر پر مارتا تھا۔ مطلب صدام حسین کے دل میں بچپن سے ہی ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد جب صدام حسین کی ماں نے دوسری شادی کی، صدام حسین کا سوتیلا باپ اس پر اتنا ظلم کرنے لگا کہ صرف 10 سال کی عمر میں اپنے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور جا کر اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا اور یہیں سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی، کیونکہ اس کے ماموں کا تعلق عراق کے ایک چھوٹے سے بات پارٹی سے تھا۔ اس پارٹی میں صرف 100 یا 200 لوگ تھے۔ جب صدام حسین نے چھوٹی سی عمر میں اس پارٹی کو جوائن کیا، اس پارٹی میں سب کو پتا تھا کہ صدام حسین کی ایج تو بہت کم، لیکن یہ اس پارٹی کا سب سے وائلنٹ اور بہادر ممبر۔ جیسے ہی صدام حسین نے اس پارٹی کو جوائن کیا، اس پارٹی کے لوگ امریکہ کے CIA کے ساتھ مل کر اس وقت عراق کے پرائم منسٹر کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اور یہ اتنا مشکل پلان، اس کے لیے انہوں نے اس کام کے لیے بہت ہی خطرناک لڑکوں کی ضرورت تھی۔ تو آف کورس انہوں نے اس کام کے لیے 24 سال کی عمر کے صدام حسین کو چنا۔ صدام حسین نے اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر پرائم منسٹر کی گاڑیوں پر گولیوں کی بارش کر دی، لیکن اس حملے کے بعد پرائم منسٹر بچ گیا، جس کے بعد مجبوراً صدام حسین عراق کو چھوڑ کر ایجپٹی کی طرف بھاگ گیا۔ صدام حسین کا مشن تو فیل ہو چکا تھا، لیکن اس کی بہادری کو دیکھ کر دنیا کے کچھ طاقتور لوگ اس سے بہت ہی امپریس ہوئے، جیسے کہ امریکہ کے AIC صدام حسین کو عراق کے فیوچر لیڈر کے طور پر تیار کرنے لگے، کیونکہ اسی کے کچھ ہی عرصے بعد جیسے ہی عراق میں صدام حسین کی پارٹی کا حکومت بنی، صدام حسین واپسی عراق کی طرف آیا اور صرف 30 سال کی عمر میں عراق کے دوسرے سب سے پاورفل انسان بنا۔ اب عراق ایک آزاد کنٹری تو تھی، لیکن عراق کے سارے آئل اور گیس پر برٹش کا قبضہ تھا۔ اسی لیے جیسے ہی صدام حسین کے پاس پاور آیا، اس نے سب سے پہلے عراق کے سارے آئل اور گیس کو اپنے کنٹرول میں لیا اور یہیں سے صدام حسین عراق کے لوگوں کے لیے ایک ہیرو بننے لگا، کیونکہ جیسے ہی اس نے عراق کے آئل کو اپنے کنٹرول میں لیا، اچانک ایک بار پھر 1973 میں اسرائیل اور عرب کی ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی۔ عرب ممالک نے اسرائیل کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن اس جنگ میں اسرائیل کو سپر پاور امریکہ کی فل سپورٹ حاصل ہوئی اور اس امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل نے آسانی سے بڑی عرب کے ممالک کو ہرا دیا۔ یہ دیکھ کر سعودی عرب بادشاہ کنگ فیصل کو امریکہ پر بہت غصہ آیا اور اس نے امریکہ کو سبق سکھانے کے لیے سارے عرب کے کنٹرولرز کو جمع کیا اور سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم
آج کے بعد اسرائیل کے دوستوں مطلب امریکہ کو عرب کا آئل نہیں بیچیں گے، اور یہ ایک امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اس زمانے میں امریکہ اپنے 80% تیل عرب ممالک سے خریدتے تھے۔ جیسے ہی کنگ فیصل نے امریکہ پر یہ پابندی لگائی، پوری دنیا میں آئل کی پرسنٹ ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں بلکہ 4 گنا بڑھ گئی۔ مطلب ایک بیرل آئل کی قیمت $3 سے $12 بن گیا۔